کے اولاد نہیں ہوتے سارے مل کر کے دعائیں کر رہے ہوتے یا اللہ اولاد نصیب فرما اولاد نصیب فرما، بلکہ غریبوں میں کھانا تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے، غریبوں کو پیسے دیا جا رہا ہوتا ہے کہ تم میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ مجھے اولاد دے دے. تو کوئی غریب کی دعا بن کے آتا ہے، تو کوئی ماں باپ کی دعا بن کے آتا ہے، کوئی دادا دادی کی دعا بن کے آتا ہے، تو کوئی نانا نانی کی دعا بن کے آتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ جو خلیل اللہ کی دعا بن کے آئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپا حضرت ابراہیم کی دعا بن کے آیا ہوں دنیا میں. سبحان اللہ. تو دعا مانگنے والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، دعا پہ آمین کہنے والے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، اور جس جگہ دعا مانگی جا رہی ہے وہ ہے بیت اللہ، اور جو دعا کی قبولیت بن کے آئے وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے واجب الحترام رب سے مانگ کر کے لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کا خلیل بنے، ایسی نہیں بنے وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، بلکہ ابراہیم کو آزمایا گیا، ان کو ستایا گیا، ان پر تکلیف کے پہاڑ ڈھائے گئے، تب جا کر کے وہ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں کا امام بنایا، تمام لوگوں کا. اور یہی کارن ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں 18,000 نبی پیدا ہوئے ہیں. یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس مہینے کو ربیع الاول کہا جاتا ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا ہم سب کی ہدایت کے لیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت ابراہیم کی دعا بن کے بھی آئے. دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں، جیسے کہ کب سیرپ کی باٹلی پہ لکھا ہوتا ہے نا دوائیوں پہ کہ اس کو پینے سے پہلے ہلا دو، اس پہ لکھا ہوتا ہے کیوں؟ اس کو ہلا دو گے تو اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے طرح طرح کے آزمائشیں آئے ہیں ان پہ، جیسے کہ قرآن کریم میں ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کا خلیل بنے، ایسی نہیں بنے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، بلکہ ابراہیم کو آزمایا گیا، ان کو ستایا گیا، ان پر تکلیف کے پہاڑ ڈھائے گئے، تب جا کر کے قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں کا امام بنایا، تمام لوگوں کا. اور یہی کارن ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں 18,000 نبی پیدا ہوئے ہیں. 18,000 جو نبی آئے ہیں وہ حضرت ابراہیم کے خاندان، ان کی نسل سے چلی ہے. اللہ اکبر. تو پہلے کیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ کہ پہلے آزمائے گئے، ستائے گئے، ان پر تکلیف کے پہاڑ ڈھائے گئے، تب جا کر کے وجعلنا، پھر اللہ نے انہیں امام بنایا. تو ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو بہو ایسی ہے، کیونکہ لوگوں کا امام بننا تھا نا، ساری کائنات کے امام تو ہی ہیں، نبیوں کے امام، پیغمبروں کے پیغمبر. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے لوگوں کو آزمایا ہے. ان کے دادا پہ مصیبتیں آئی، ان کے والد صاحب پہ مصیبتیں آئی، اور ان کے امی جان پہ مصیبتیں آئی ہے. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی مصیبتیں آئی ہیں اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں، کہ جس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دین کے خاطر جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی اور نبی کو نہیں ستایا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا گیا ہوگا. میرے بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بیت اللہ کی نئے سرے سے تعمیر کرو. بیت اللہ تھا، پہلے بھی تھا، لیکن اس کی دیواریں ڈھل چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کی عمارتیں سیدھی کرو. جب عمارتیں سیدھی ہو گئی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا مجھ سے مانگو کیا مانگتے ہو. اور ہمارے اندر یہ دستور ہوتا ہے جب ہم کسی مزدور کو کام کے لیے بلاتے ہیں تو جو کم پیسے والے ہوتے ہیں وہ اس کے فیس پہلے ہی ٹھہرا دیتے ہیں کہ بھائی تم مزدوری کرو گے 300 روپے دوں گا، 400 روپے دوں گا، یہ کام ہے میرا کر دینا. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا پیسے والے، وہ مزدوری نہیں ٹھہراتے بلکہ صرف مزدور کو بلائیں گے اور کہیں گے یہ کام کر دو میں تمہیں خوش کر دوں گا. ایسی اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب کام کرنے کے لیے کہا تو مزدوری نہیں ٹھہرایا گیا بلکہ کہا یہ میرا گھر ہے اس کی تعمیر کرو.
جب تعمیر مکمل ہو گیا تو دنیا کا دستور ہے کہ کام ختم ہونے کے بعد اس کی مزدوری دی جاتی ہے. تو ایسی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا اے ابراہیم تو نے میرا کام تو کر دیا, تو نے کام تو کر دیا, اب بولو مزدوری مانگو, کیا مانگتے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام بھی خلیل تھے, اللہ کے رازدار تھے, وہ جانتے تھے اللہ کے خزانے میں سب سے قیمتی شے کیا ہے, سب سے قیمتی چیز کیا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ میں آپ سے دنیا کے فضل و کمال نہیں مانگتا, میں آپ سے دنیا کی دولت نہیں مانگتا, میں آپ سے دنیا کی عزت نہیں مانگتا, دنیا کی شہرت نہیں مانگتا, میں آپ سے بنگلے نہیں مانگتا, گاڑیاں نہیں مانگتا, میں آپ سے مال و متاع نہیں مانگتا, بلکہ میں آپ سے وہ مانگ رہا ہوں جو آپ کے پاس بھی ایک ہی ہے, اور وہ ہے آپ کا لاڈلا, آپ کا محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ, سبحان اللہ بولا کرے, اچھا لگتا ہے. تو دیکھیے جانتے تھے, بڑے لوگ جانتے ہیں, بڑے لوگوں کی بڑی بات ہوتی ہے, وہ جانتے ہیں, پہچانتے ہیں اللہ سے کیا مانگنا ہے, اللہ سے کیا لینا ہے. تو رب کے خزانے میں بھی ایک ہی چیز تھی اور وہ بھی حضرت ابراہیم نے مانگ لیا. دیکھیں آج کوئی اولاد ہوتی ہے, کوئی بھی دنیا میں آتی ہے اولاد تو ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہے, ابو نے دعا کر رکھی ہوتی ہے جس کارن بچے آتے ہیں, ممی دعا کرتی ہے بچے پیدا ہوتے ہیں, بچے کے دادی دعا کرتے ہیں, بچے نئے بچے دنیا میں آتے ہیں, بچے کے دادی دعا کرتے ہیں, بچے کے نانا نانے سب دعا کر رہے ہوتے ہیں جب بچے نئی شادی ہوتی ہے, یا اللہ ان کو اولاد نصیب فرما. جس کے اولاد نہیں ہوتے سارے مل کر کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, یا اللہ انہیں اولاد نصیب فرما, اولاد نصیب فرما. بلکہ غریبوں میں کھانا تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے, غریبوں کو پیسے دیا جا رہا ہوتا ہے کہ تم میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ مجھے اولاد دے دے. تو کوئی غریب کی دعا بن کے آتا ہے, تو کوئی ماں باپ کی دعا بن کے آتا ہے, کوئی دادا دادی کی دعا بن کے آتا ہے, تو کوئی نانا نانی کی دعا بن کے آتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ جو خلیل اللہ کی دعا بن کے آئے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بابا حضرت ابراہیم کی دعا بن کے آیا ہوں دنیا میں. سبحان اللہ. تو دعا مانگنے والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ, دعا پہ آمین کہنے والے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ, اور جس جگہ دعا مانگی جا رہی ہے وہ ہے بیت اللہ, اور جو دعا کی قبولیت بن کے آئے وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے واجب الاحترام رب سے مانگ کر کے لیے, اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت ابراہیم مانگے, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعا کی قبولیت بن کر دنیا میں آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیونکہ امام بننا تھا نا, تو آنے سے پہلے ان کے 3 لوگوں پر بڑے بڑے آزمائشیں آئی. سب سے پہلے جو بڑی آزمائش ہے ان کے دادا پہ, ان کے دادا کا اصل نام تھا شیبہ, اور شیبہ عربی میں کہتے بڈھے کو, شیبہ عربی میں کہتے بڈھے کو. ان کے دادا کے بچپن میں جو بال تھے نا, بال تھے وہ چند بالیں ایسے تھی جو کہ سفید ہو چکے تھے, تو اس سفیدی کی بنا پر اس کو لوگ شیبہ کہتے تھے, بڈھا. اور ان کے جو دادا تھے ان کے ابو کا انتقال یہ بچپن میں ہی تھے شیبہ, تو ان کے ابو کا انتقال ہو گیا. تو ان کی ممی جو تھی وہ مدینہ سے تھی, تو اپنے ساتھ بچے کو لے لیے اور مدینہ چلے گئے. مدینہ میں جو ان کے ماں باپ تھے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے جو نانے ننیال تھے وہ لوگ بھی پیسے والے نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے جو ننیال تھے وہ بھی پیسے والے نہیں تھے, غریب لوگ تھے. تو وہاں پہ رہنے لگے. تو ایک وقت ایسا آیا کہ نوجوان, کیونکہ خاندانی کا اثر پڑتا ہے نا, اثر پڑتا ہے, جو جس خاندان کے ہوں گے بچے پہ وہ اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو یہ قریشی خاندان کا تھا, طاقتور تھا. مدینہ کے اندر جب تیر اندازی کی جاتی تو یہ سب سے بازی لے جاتا, اور یہ اپنے آپ کو فخر کہتا کہ مجھے جچتا ہے میں ماروں, تیر اندازی میں سب سے آگے رہوں, گھوڑ سواری میں سب سے آگے جاؤں, یہ مجھے جچتا ہے کیونکہ میں قریش کے خاندان سے ہوں. کا نام تھا مطلب. ان کے دوست مدینہ میں آئے, تو مدینہ میں آئے تو دیکھیں نوجوان ہر چیز میں آگے ہو رہا ہے, ان کے اندر اتنی صلاحیتیں ہیں. تو ان سے معلوم کیا تم کس خاندان سے ہو, کہاں سے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں قریش خاندان سے ہوں, میرے ابو کا انتقال ہو گیا. ایسے ایسے اپنی داستان سنائے. تو پھر یہ ان کے دادا کے دوست تھے, آ کر کے کہنے لگے کہ تم اپنے بھتیجا کو مدینہ میں چھوڑ دی ہو, تم اپنے پاس لے کے آؤ, اتنی صلاحیت کے مالک ہے, تم یہاں پہ ان کی پرورش کرو, اچھے انداز میں وہ تربیت پائے گا, وہ غریب میں پل رہا ہے. تو ان کے جو بھائی تھے وہ قسم کھا لیے, ان کے جو چچا تھے وہ قسم کھا لیے کہ جب تک میں اپنے بھتیجے کو نہیں لاؤں گا اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. تو جب راستے میں لے کر کے مدینہ سے آ رہے تھے تو ان کا نام پڑ گیا عبد المطلب, یعنی لوگوں نے دیکھ لیا تو کہنے لگے ایک بچہ لے کر کے آ رہا, نوجوان لے کر کے آ رہا, تو ان کا غلام ہوگا.
تو مطلب ان کا نام تھا، لیکن یہ اب عربی میں کہتے ہیں غلام کو، بندے کو، تو ان کا نام پڑ گیا عبد المطلب۔ تو ان کے دادا کے اوپر آزمائش آئی، آئی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دادا کے اوپر، بچپن میں ابو گزر گئے، پھر غریبی کے عالم میں پلنے لگے، ماں بھی پریشان ہو رہی ہے ان کے، تو ان کا نام بھی غلاموں میں شمار ہونے لگا، مکہ کے اندر غلاموں میں شمار ہونے لگا۔ پھر بعد میں انہوں نے اپنی صلاحیت سے یہ مقام حاصل کیا، وہ مقام حاصل کیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو مکہ کے اندر سرخرو کیا، ایک بڑا مقام دیا۔ یہ عبد المطلب کا غلام تھا، تو یہ ان کا نام ہی عبد المطلب پڑ گیا، ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا۔ تو بڑے فیصلوں کے لیے یہ جاتے تھے، بڑے بڑے مشوروں میں شریک کرتے تھے، بڑے بڑے میٹنگوں میں یہ بھی جایا کرتے تھے، اور یہ بڑے صلاحیت کے مالک تھے۔ اس کے بعد عبد المطلب نے ساری چیز اس کے حوالے کر دیا، ہر چیز خاندان کا جو بھی میٹر ہوتا ان کو ہی آگے کر کے بھیجا کرتے تھے۔ میرے واجب الحترام دادا پہ آزمائش آئی کہ باپ گزر گئے۔ اس کے بعد اللہ جب یہ بڑے ہوئے پھر بعد میں زمزم کے کنویں کھودے، زمزم کے کنویں کھودنے کے بعد نہیں کھوا، پانی نہیں نکلا، تو انہوں نے منت مانگ لیا کہ اگر پانی نکل گیا، کنواں مل گیا زمزم کا، تو میں اپنے بیٹوں میں سے ایک کو اللہ کے راستے میں قربان کروں گا۔ جب منتیں مانگ لی تو پھر پانی کا کھودنا شروع کیا، تو پھر زمزم کا جو کنواں تھا بند ہو چکا تھا، اس کو ڈھونڈا، ان کے دادا نے عبد المطلب نے اس کو ڈھونڈا، تیار کیا۔ پھر اس کے بعد جب یہ زمزم کا کنواں مل گیا تو اہل مکہ نے اس خوشی کے عالم میں جو مکہ کی چابی تھی، خانہ کعبہ کی چابی تھی، وہ عبد المطلب کے حوالے کر دیا، عبد المطلب کے حوالے کر دیا کہ آپ نے اتنا بڑا کام کیا، پانی لانے کے لیے ہم کو باہر کا سفر کرنا پڑتا تھا اور جانور پیاسے مرتے تھے، آپ نے اتنا بڑا کام کیا، بیت اللہ کی چابی آپ کے حوالے ہے۔ اس کے بعد جب منتیں پوری ہو گئی تو منتیں پوری کرنی ہے نا، تو اس کے بعد 12 بیٹوں میں سے پرچے اچھالا گیا، تو کس کا نام نکلا؟ عبداللہ کا۔ اور عبد المطلب کا وہ بیٹا تھا 12 بیٹوں میں سے جو سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ ہونہار، اور پورے مکہ اس لڑکے سے محبت کرتے تھے، اس کی ان بیٹے سے بہت ادب کے مالک تھے، بہت شریف میں نے شمار ہوتے تھے۔ اس کے بعد جب ان کا نام شمار ہو گیا تو لوگوں کو بلائے مشورہ کے لیے کہ عبداللہ کا نام نکل آیا، کیا کرے، قربان کیا جائے، کیونکہ منت مانی ہے، پوری کرنی ہے۔ تو کہنے لگے کہ نہیں، عبداللہ کا مت کرو، اس کی جگہ اونٹ کو قربان کر دو۔ تو ایک طرف عبداللہ کا اور ایک طرف اونٹ کے نام لکھے اور اس کو اچھالا گیا۔ تو جب اچھالا جاتا ہے 10 اونٹ اور عبداللہ، تو عبداللہ کا نام آتا ہے، 20 اونٹ اور عبداللہ، پھر عبداللہ کا نام آتا ہے، ایسے سلسلہ چلتے رہا۔ تو 100 اونٹ پہ جب پہنچے تو پھر اس کے بعد اونٹ کا نام آیا، عبداللہ کا نام نہیں آیا۔ تو اس لیے حضرت عبداللہ کو بھی آزمایا گیا، ان کو قربانی کرنے کے لیے، ہے نا، قربان کرنے کے لیے، تو 100 ان کے بدلے 100 اونٹ کی قربانی دی گئی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں 2 ذبیحین کا بیٹا ہوں، حضرت اسماعیل کے نسل سے چلے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت اسماعیل بھی ذبح کیے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم بھی اللہ کے نام پر ذبح کیے گئے۔ وہ الگ بات تھی کہ ان کی جگہ پہ اللہ نے اونٹ کو ذبح کرایا، لیکن اگر نام نکل آتا تو ذبح تو ہونی تھی عبداللہ ہی کی، لیکن اللہ کی مصلحت تھی، تو عبداللہ پہ بھی آزمائش آئی۔ میرے واجب الاحترام جب عبداللہ کی شادی ہو گئے، اس کے بعد چند مہینے کے بعد ملک شام کا سفر ہوا، جانا ہوا تجارت کے لیے، جانا تو نہیں چاہتے تھے لیکن مجبوراً جانا پڑا، اور انہی راستے میں حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ اور حضرت عبداللہ جانے سے پہلے اپنی بیوی سے ایک خفیہ عہد کیے تھے کہ دیکھو میں جانا تو نہیں چاہتا، حضرت آمنہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ عبداللہ سفر کے لیے جائے، لیکن کیا کرے، غربت تھی، کچھ تھا نہیں، سفر کے لیے نکلنا بھی تھا۔ تو اس کے بعد خفیہ ان دونوں کے بیچ میں ایک بات ہوگی کہ دیکھو میں جا رہا ہوں، جلدی لوٹنے کی کوشش کروں گا، لیکن بیوی کو خوش کرنے کے لیے ایک بات کہے کہ جب میں لوٹوں تو میں چاہتا ہوں کہ دروازہ تم اپنے ہاتھوں سے کھولنا، تاکہ میں جب آؤں تو سب سے پہلے میں تمہارا دیدار کروں۔ لیکن جب شام سے سارے لوگ تجارت کر کے آ گئے، سارے لوگ آ گئے، دوپہر میں آ گئے، شام تک انتظار کیے، لیکن عبداللہ کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ حضرت آمنہ بن سور کے تیار ہے، کیونکہ جو بھی باہر سے آتے ہیں تو بچے بھی تیار ہوتے ہیں، گھر کے سارے لوگ تیار ہوتے ہیں، تو حضرت آمنہ بھی تیار ہے کہ آئیں گے، میں دروازہ کھولیں گی، کیونکہ عہد بھی کر رکھی ہم نے، لیکن انتظار میں رہے نہیں ملے، نہیں آئے۔ اس کے بعد معلوم پڑا کہ عبداللہ راستے میں بیمار ہو گئے اور وہ مدینہ کے اندر قیام کرنے لگے، اور اس کے بعد جب معلوم پڑا مدینہ کے اندر ہے تو ان کے دادا گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دادا گئے مدینہ، تو دیکھے کہ وہاں ان کا انتقال ہو چکا ہے، حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیٹ نہیں ہے، 6 ماہ کے ہیں، ایک روایت کے مطابق 7 ماہ کے ہیں، اور حضرت عبداللہ دنیا سے چلے گئے۔ اللہ اکبر، آزمائش آئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر آئے،
دنیا کے اندر آئے صبح کا وقت تھا، صبح صادق کا وقت تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جیسے ہی باہر آئے اسی فوراً سجدہ کیے، سجدے کے عالم میں چلے گئے، سجدے جیسے کہ جیسے انسان بڑے لوگ سجدے کرتے اس طرح، اور انگلی سے یوں اشارہ کیے لگ رہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، آسمان کی طرف اشارہ کیے، یہ روایتوں میں ہمیں ملتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت آمنہ بیان کرتی ہیں کہ جیسے ہی یہ بچہ دنیا کے اندر آیا اس سے پورا گھر روشن روشن ہو گیا، پورا گھر روشن روشن ہو گیا، اور دائیاں بیان کرتی ہیں، حضرت آمنہ بیان کرتی ہیں کہ گندگی بھی کوئی نہیں ہے، اور ماں کا جو ناف سے یہ ہوتا ہے جڑا رہتا ہے وہ بھی کٹا ہوا، ختنے بھی کیا ہوا، ماں کا وہ بھی اس سے بھی جدا، صاف ستھرے بچے پیدا ہوئے، سجدے کے عالم میں گئے۔ اس سے پہلے پیدائش سے پہلے بھی ایسے ایسے واقعات پیش ہوئے کہ اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ بیان کرتی ہیں کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے، جب میں باہر نکلتی ہوں تو ایک آسمانی بادل، آسمان کی طرف سے بادل آتا ہے جو مجھے چھاؤں کرتے اور مجھ سے میں دھوپ سے بچ جاتی ہوں۔ بیان کرتے ہیں کہ جب میں راستے سے گزرتی ہوں تو گلیاں مہکنے لگتی ہے، خوشبو مہکنے لگتی ہے، یہ درختوں کو دیکھتا ہوں جھک جھک کر کے سلام کر رہے ہوتے ہیں، یہ سب جھک جاتے ہیں۔ جب میں پانی بھرنے کے لیے دریاؤں میں جاتا ہوں تو یہ پانی جو کہ کتنی فٹ نیچے ہوتی ہے اچھل کر کے میرے پاس آ جایا کرتے، اور مکہ کی لڑکیاں اور عورتیں بیان کرتی کہ آمنہ تو نہیں جانا، تو جائے گی پانی کنواں کے نیچے چلا جائے گا، پھر مجھے پانی کو بالٹی سے کھینچ کر کے رسی سے نکالنا پڑے گا، اس لیے تو یہیں پہ بیٹھی رہ، یہیں پہ رہ، میں پانی بھر لوں گی پھر تم نکلنا۔ تو حضرت آمنہ یہ بچے کی برکت سے بیان کر رہی تھی جب سے یہ بچہ آیا ہے مجھے تکلیف ہی نہیں ہوتی ہے، بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے آسمان بھی سلامی پیش کرتے ہیں، سارے لوگ مجھے سلامی پیش کرتے ہیں، ایسا